جس مسئلے پر آپ اہل سنت پر فتوے لگاتے ہو وہ تمام مسائل آپ کے بزرگوں سے اگر ہم نے ثابت نہیں کیے تو بات کرنا. ڈنکے کے چوٹ پہ کہہ رہا ہوں اور بڑے بانگے دوہل کہہ رہا ہوں. یہ میرے پاس موجود ہے زاد السعید فی الصلاۃ علی النبی الوحید، چھوٹا سا رسالہ، کراچی کے اردو بازار دارالارشاد سے 50-60 سے یہ کتاب آپ کو دستیاب ہوگا. یہ کہتے ہیں تم نبی پاک کا نال جو بناتے ہو، چاندی کا، لوہے کا، پیتل کا، پلاسٹک کا، کبھی پیشانی پہ لگاتے ہو کبھی سینے پہ لگاتے ہو، یہ تو بدعت ہے. شیخ مظفر لال رومال والا مدینہ شریف میں لوگوں سے چھینتا ہے، کہتا ہے یہ کہاں ثابت ہے؟ آئیے ذرا میں آپ کو دکھا دوں، آپ کو بتا دوں. ہم یہ زاد السعید میں ایک رسالہ لکھا نائل الشفا بنال المصطفیٰ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش نال کے متعلق اس نے یہ رسالہ لکھا. اس رسالے میں نقش کا تصویر بھی دیا، اس کے طریقہ استعمال کو بھی درج کیا جو اہل سنت کے علماء نے بھی بیان نہیں کیا. یہ نقشہ ہے، سنیے. ہم بھی یہی بنواتے ہیں یا کچھ اور ہے؟ ہم بھی یہی بناتے ہیں یا کچھ اور ہے؟ یہ نقشہ اشرف علی صاحب تھانوی اپنی کتاب زاد السعید کے نیل الشفا کے اندر لکھا، اور اس کے اوپر لکھا ھذا مثال نعالہ صلو علیہ وآلہ. فرماتے ہیں یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتا مبارک کا مثال ہے، یعنی نقشہ ہے. تم نبی پاک پر درود پڑھو ایک دفعہ درود شریف. اور اس کے بعد پھر نیچے لکھا بمقامے کی نشان کف پائے تو بود، سالہا سجدے صاحب نظراں خواہد بود. اے رسول کریم جس جگہ کو آپ کے پائے اقدس رکھنے کی نسبت حاصل ہے، ہر اہل عشق وہاں سجدہ کرنے کے لیے بے قرار ہے. یعنی جہاں جہاں آپ نے قدم رکھے ہیں وہاں وہاں اہل محبت سجدہ کرنا چاہتے ہیں، عبادت کرنا چاہتے ہیں. غار ثور کے غار پر اتنے طویل فاصلے کو حجاج کرام زائرین طے کر کے پہنچتے ہیں، وہاں دو رکعت نفل پڑھنے کا موقع مل جائے. وہاں کعبہ تو نہیں ہے، وہاں صرف رسول کریم کے قدم لگے تھے. غار حرا کے چوٹ پر عشاق چڑھتے ہیں، وہاں 2 رکعت نماز پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. وہاں کوئی مسجد نہیں ہے لیکن نماز اس لیے پڑھتے ہیں کہ وہاں مصطفیٰ کریم کے قدم لگے ہیں. بات صحیح کہہ رہا ہوں؟ اللہ پاک ہم سب کو نصیب فرمائے. اچھا اس کے بعد سنیے، یہ کہتا ہے کہ ناچیز اشرف علی عرض کرتا ہے کہ ان دنوں ہم لوگوں کے کثرت معاصی سے کچھ ہجوم بلیات سوریہ و مانویہ ہے. ظاہر ہے اس کا علاج بجز اصلاح اعمال توبہ استغفار کے کچھ نہیں. فرماتے ہیں اس دور میں بہت ساری مصیبتیں ہم پہ ٹوٹ پڑی ہیں، ہم گناہگار بھی ہیں، بے بس بھی ہیں، اور مگر ہم لوگوں کے قلب و زبان کی جو کیفیت ہے معلوم ہے. البتہ اگر کوئی وسیلہ قوی ہو تو اس کی برکت سے حضور قلب بھی میسر ہو سکتا ہے اور امید قبول بھی قریب ہے. فرماتے ہیں کہ چونکہ ہم بذات خود ناکارہ ہیں، ہماری دعائیں مقام قبولیت پر فائز نہیں ہیں، اس لیے ہم وسیلہ تلاش کرتے ہیں. کوئی ایسا وسیلہ مل جائے جس کو ہم خدا کی بارگاہ میں پیش کریں، اس وسیلے کی برکت سے ہماری دعائیں قبول ہوں، ہم سے مصائب ٹلیں. یہ تھانوی کہتا ہے. اب اس وسیلے کو تلاش کرنے کے لیے کہتا ہے کہ قوی البرکت سریع الاثر پایا. فرماتے ہیں وسائل کے تجربہ بزرگان دین نقش نال مقدس حضور سرور عالم فخر آدم صلی اللہ علیہ وسلم نہایت قوی البرکت سریع الاثر پایا گیا ہے. کہتے ہیں بزرگوں نے جب بھی ایسے مسائل اور مصیبتیں پہنچی ہیں انہوں نے نبی پاک کے نال کا وسیلہ واسطہ پیش کیا ہے، اس کو سریع الاثر بھی پایا ہے، قوی البرکت بھی پایا ہے. تو میں اس پر عمل کرتے ہوئے اس کو پیش کر رہا ہوں. اور اس لیے اسلامی خیرخواہی کے باعث اس کی ہوئی تمثال خیر النعال صلی اللہ علیہ وسلم صاحب فوق عدد الرمال حسب روایت امام زین الدین عراقی محدث مسلمانوں کی نظر کی جائے کہ اپنے پاس رکھ کر برکات حاصل کریں. اپنے پاس رکھ کر کیا حاصل کریں؟ کیا حاصل کریں؟ نال تو نہیں ہے نا، نال کا نقشہ اپنے پاس رکھو گے تمہیں کیا ملے گا؟ برکتیں. یہ کون کہتا ہے؟ اشرف علی صاحب تھانوی. اور اس کے بعد پھر اس نے اس کا نقشہ بھی لکھا، اور امام ابو الخیر ابن جزری کا یہ شعر بھی لکھا عربی میں، یا طالباً تمثال نال نبیہ ہا قد وجدت الی اللقاء سبیلا. اے طلب کرنے والے نقش نال شریف اپنے نبی کے، آگاہ ہو جا تحقیق پا لیا تو نے اس کے ملنے کا راستہ.
اس نال کی برکت سے تو نے رسول کریم کو ملنے والا جو راستہ تھا اس کو تو نے پا لیا، چونکہ محبت کی نشانی موجود ہے۔ یہ بہت بڑا ہے، اس پر اگر میں گفتگو کروں تو یہ بہت ضروری ہے، لیکن اتنی سی باتیں آپ کو سنانا چاہتا ہوں کہ یہ اپنے اکابر کی کتاب پڑھیں۔ اب طریقے توسل آخری میں تھانوی صاحب کہتا ہے کہ اس کے طریقے توسل استعمال کرنے کا طریقہ کیا ہے، وہ میں ذرا ان کی عبارت پڑھتا ہوں بلا کسی تشریح اور بغیر کسی وضاحت کے، آپ خود سمجھیں، اردو میں ہے۔ کہتا ہے بہتر ہے کہ آخر شب میں اٹھ کر وضو کر کے تہجد جس قدر ہو سکے پڑھے، اس کے بعد 11 بار درود شریف۔ کتنے بار؟ 11ویں سے چڑھنے والے 11 کا عدد بیان کر رہے ہیں۔ 11 بار درود شریف، 11 بار کلمہ طیبہ، 11 بار استغفار پڑھ کر اس نقش کو باادب اپنے سر پر رکھے۔ باادب اپنے سر پر رکھے، اور سر پر رکھنے کے بعد بتضرع تمام جناب باری تعالیٰ میں عرض کرے، الہی میں جس مقدس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے نقشہ نال شریف کو سر پر لیے ہوئے ہوں، ان کا ادنا درجے کا غلام ہوں، الہی اس نسبت غلامی پر نظر فرما کر ببرکت اس نال شریف کے میری فلاں حاجت پوری فرمائیے، مگر خلاف شرع کوئی حاجت طلب نہ کرے۔ اب شرط صرف یہ ہے کہ شرعی حاجات جتنے ہیں وہ طلب کرے، چونکہ نال بڑا مقدس ہے، غیر شرعی باتیں کرنے کی ہم بھی حق میں نہیں۔ غیر شرعی حاجت کے مطالبے کا کوئی مسلمان حق میں نہیں ہے، نہ کرے۔ پھر سر سے اس کو اتار کر اپنے چہرے پر ملے، اپنے چہرے پر ملے، اور اس کو بمحبت بوسہ دے، اشعار ذوق اور شوق بغرض ازیاد عشق محمدی پڑھے، انشاءاللہ عجیب کیفیت پائے گا۔ انشاءاللہ یہ جتنے چھوٹے چھوٹے آس پاس کے جتنے مولوی ہیں ان کو میں دعوت غور و فکر دیتا ہوں، تھانوی کا یہ رسالہ پڑھو۔ 12 ربیع الاول کو اپنے امامہ ٹوپی سینے جیب پر نال مصطفیٰ لگا کے باہر آؤ، تاکہ پتہ چلے کہ پہلے تمہیں پتہ نہ تھا، ہم نے توجہ دلایا۔ اگر اس کے بعد بھی کوئی انکار کرتا ہے تو جو نال استعمال کرنے والوں پر بدعت کا فتویٰ لگاتے ہو وہی فتویٰ حضرت تھانوی پہ بھی لگاؤ، تاکہ تمہارا حق گوئی ظاہر ہو جائے۔ جن